بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں یہ بتاؤں گا کہ جب اس دنیا سے ایک بندہ جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ نام اس کا چھین لیا جاتا ہے، وہ شخص مردہ ہو جاتا ہے، تو ہم اس کی نماز جنازہ کے لیے کسی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ کسی علماء کو بلاؤ، کسی مولوی کو بلاؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھائے۔ دوستو، میری ایک بات یاد رکھو کہ حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک شخص فوت ہو، اس کو نہلانے والا، غسل دینے والا بھی اس کے گھر سے کوئی بندہ ہونا چاہیے یا کوئی بیٹا ہونا چاہیے، اور اس کا نماز جنازہ پڑھانے والا بھی اس کے گھر سے ہونا چاہیے۔ ہمیں سب سے زیادہ عبرت اس وقت لینی چاہیے جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، آگے امام کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے پڑھو، نیت کرنا نماز دی، سارے لوگ اس کے پیچھے نیت کر رہے ہوتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے کہ اتنا عمر زندگی گزار لی، آج ہمیں نماز کی نیت کرنا بھی نہیں آ رہی۔ باپ مر گیا ہے، بیٹے کو بخشش مانگنا نہیں آ رہی، بیٹا مر گیا ہے، باپ کو بخشش مانگنا نہیں آ رہی۔ دوستو، ذرا سوچیں، ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ ہم آقا دو جہاں کو کس منہ سے سامنا کریں گے؟ کیسے منہ دکھائیں گے کہ جب ہم اپنوں کی بخشش بھی نہیں مانگ سکتے، اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری بخشش نہیں مانگ سکتے؟ دوستو، جب ایک دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ غسل اس کا بیٹا دے۔ بیٹا مر گیا ہے تو غسل اس کا باپ دے، کیونکہ اگر اس میں کوئی عیب ہے تو اپنا چھپا لے گا، دوسرا جو ہے وہ سب کو بتاتا رہے گا کہ اس بندے کے اندر یہ عیب تھا، اس کے اندر یہ عیب تھا، اور اپنے بندے کو چاہیے کہ اسے نہلائے۔ دوسری بات کہ جب اس کا نماز جنازہ کا وقت آئے، ہر کسی کو نماز جنازہ یاد کرنا چاہیے، اور اس کا نماز جنازہ بھی اس کا بیٹا پڑھائے یا اس کا باپ پڑھائے، اور دعائے خیر جو ہے وہ بھی اس کا بیٹا کرے یا باپ کرے۔ یاد رکھنا کہ جب کسی مولوی سے دعا کرواؤ گے، وہ رسمی دعا مانگے گا، وہ ایک روٹین والی دعا مانگے گا، اور جس کا باپ مر گیا ہے، جب بیٹا دعا مانگے گا تو وہ دل سے دعا مانگے گا کہ اے اللہ میرے والد کی بخشش عطا فرما، اور وہ آواز اس کے دل سے نکل رہی ہوگی، اپنے والد کی بخشش کے لیے دل سے دعا نکل رہی ہوگی۔ اگر کسی کا لخت جگر، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، اور جب اس کا باپ دعا مانگے گا تو وہ دعا بھی اس کے دل سے نکلے گی۔ ایک بیٹے کے لیے دعا جو ہے وہ دنیا کو ایک سائڈ پہ رکھ کے دعا مانگے گا، لیکن ہم جب کسی اور سے دعا کروائیں گے تو وہ رسمی دعا مانگے گا، وہ دعا مانگے گا جو اس نے یاد کی ہوئی ہے۔ تو دوستو، میں آپ سے التجا کر رہا ہوں کہ ہمیں ہر مسلمان کو نماز جنازہ یاد کرنا چاہیے، ہمیں غسل کے فرائض یاد کرنے چاہیے، ہمیں وضو کے فرائض یاد کرنے چاہیے، ہمیں پتہ ہو کہ کسی کا نماز جنازہ کس طرح پڑھا جاتا ہے۔ آج اگر 1000 بندہ نماز جنازہ پڑھنے والا ہے تو میرے اندازے کے مطابق 950 بندے کو نماز جنازہ نہیں آتا، وہ رسمی طور پہ پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، بس نیت امام کے پیچھے پڑھ کے خاموش ہو کے کھڑے ہیں، جو کچھ امام پڑھ رہا ہے۔ دوستو، ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ بس رسمی طور پہ کسی کے پاس جائیں گے۔ آج اگر ہم کسی کے جنازے میں رسمی طور پہ کھڑے ہیں تو کل کو ہمارے جنازے میں بھی لوگ رسمی طور پہ آئیں گے۔ اگر 1000 بندہ کھڑا ہے، 950 مسلمان کو بخشش مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا، تو میرے بھائی وہ بخشش کیسے ملے گی؟ آج اگر ایک دروازے پہ فقیر بھیک مانگنے آتا ہے، وہ بھی اگر خاموش ہو کے کھڑا رہے تو میرا خیال ہے آپ اس کو خیرات نہیں دو گے۔ تو میرے دوستو، ہم اس بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں بخشش کے لیے جہاں سے کوئی خالی نہیں آتا، ہم اس بے نیاز خدا کی بارگاہ میں بخشش کے لیے جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس وقت ہمیں نہ نماز کی نیت آتی ہے، نہ ہمیں اس وقت درود آتا ہے، نہ ہمیں یہ دعا آتی ہے کہ کس بندے کی جنازے میں کون سی دعا پڑھنی ہے۔ تو دوستو، میری التجا ہے، میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر مسلمان کو نماز جنازہ یاد کرنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنوں کا جنازہ خود پڑھائیں، اپنوں کے لیے دعائے خیر خود کریں، اور خود ان کے لیے بخشش کریں۔ تو امید ہے کہ یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچی رہے۔ دوستو، شکریہ، السلام۔